شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج عید الاضحیٰ، جسے عرف عام میں بقرہ عید کہتے ہیں، اس کا مقدس دن ہے۔ عید جو ہے، قربانی کی عید کیوں منائی جاتی ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کو فرض کیوں کیا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم فرمایا کہ آج کے دن ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قائم کیا جائے؟ اگر اس فلسفے کو سمجھا جائے گا تب عید الاضحیٰ، عید القربہ جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام عید الاضحیٰ ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جانور ذبح کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس عید کے ساتھ جو فلسفہ محمد الرسول اللہ نے جوڑا اپنے دادا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس فلسفے کو قیامت تک زندہ رکھنا، اس روایت کو قیامت تک قائم رکھنا، ان باتوں کو اپنے دلوں میں قائم رکھنا، ان باتوں پر عمل کرنا، ان باتوں کے ذریعے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرنا، اور ان باتوں کے ذریعے ایک اچھا پاک صاف سماج بنانا اصل میں عید البقرہ عید کا مقصد ہے۔ آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا سبق عید الاضحیٰ کا یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اور جب بندہ اپنے اللہ سے پیار کرتا ہے، جب اپنے معبود کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، تو معبود کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ پہلا پیغام عید الاضحیٰ کا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جائے تو پھر یہ نہ سوچیں کہ ہمارا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اس لیے آج کا دن منا رہے ہیں۔ دوسرا سبق دنیا والوں کو دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے، محمد رسول اللہ نے پھر کر کے دکھایا کہ دنیا دار جب کوئی چیز قربان کرتا ہے، دنیا دار جب کسی غریب کو کچھ دیتا ہے، دنیا دار کسی رشتہ دار کو کچھ دیتا ہے، دنیا دار کسی دوست کو کچھ دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے گن گائے جائیں، وہ چاہتا ہے لوگوں کو بتایا جائے، اور وہ چاہتا ہے دنیا کو خبر ہو جائے۔ ایک بیوہ کو اگر آٹے کی تھیلی دیتا ہے تو کہتا ہے کہ 10 لوگوں کو بلاؤ تاکہ ہم اس کو راشن دینے والے ہیں۔ اگر وہ کسی غریب کو دنیا کو بتا سکتے تھے، لیکن خاموشی سے اپنے بیٹے کو لے کے گئے کہ چلو تجھے اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا ہے۔ پتہ لگا عید الاضحیٰ کا دوسرا پیغام۔ پہلا پیغام کہ اپنے رب کا حکم مانو، قربانی دینے کے لیے تیار رہو۔ دوسرا پیغام کہ جب قربانی دینی ہے تو شہرت کی چاہت نہیں رکھنی، نیت یہ ہو کہ میرا رب۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہا کہ آپ میرا کہنا مان لیں، اور نمرود اس دور کا
اکیلا بادشاہ ہے، نمرود اس دور کا اکیلا بڑا گنڈا ہے جو اپنی دادا گیری قائم رکھتا ہے اس پورے علاقے میں۔ جب نمرود نے طاقت لگا لی ابراہیم علیہ السلام کو جھکانے کے لیے، تو اس عید کو منانے والے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے، میکائیل کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اور جب ہم حق بات کے لیے، جب ہم سچائی کے لیے، جب ہم ایمانداری کے لیے، اور جب ہم غریب کی مدد کرنے کے لیے، اور جب ہم ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے، پوری دنیا کی طاقت ایک طرف اکٹھی ہو سکتی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو جھکا نہیں سکتی۔ انگریز سے پوچھو جا کے، اس ملک سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی ہے، سب سے زیادہ جیلیں ہم نے کاٹی ہیں۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں کہ جو عام لیڈر کہہ کے اپنے اپنے علاقے میں کہتے کہ ہم نے یہ کیا، یہ اتہاس کی وہ گواہیاں ہیں۔ جلیاں والے باغ میں سب سے زیادہ شہادتیں ہماری ہیں۔ قصہ خانی بازار پشاور میں انگریز کے سامنے ایک دن میں 1100 پٹھانوں نے ایک دن میں گولی کھائی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، وہ شہادتیں ہماری ہیں۔ دلی کے لال قلعے کی چاروں دیواروں کے باہر جنرل بخت خان کے ساتھ انگریز کو دھول چٹانے والے وہ ہم ہیں۔ سراج الدولہ سے لے کے پشاور کے نکڑ تک بار بار انگریزوں سے مولوی شیخ الہند بن کر، شاہ اسماعیل شہید دہلوی بن کر اگر کوئی ٹکرانے والا ہے تو وہ فہرست مسلمان ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ تمہیں بقرہ عید دی ہے، عید الاضحیٰ دی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا پیغام دیا، جب تک طاقت ہے قربانی دیتے رہنا۔ یہ بکرے تو رسم ہے، یہ تو رسم ادا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اصل تو ہم نے ان کا پیغام زندہ رکھا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں نے اپنی پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو زندہ رکھا۔ یہی تو صفت ہے کہ دنیا غریب کی مدد کرتی ہے، اس کی بے عزتی کرتی ہے۔ سب سے زیادہ زکوٰۃ مسلمان دنیا میں دیتے ہیں، غریب کی بے عزتی نہیں کرتے ہیں۔ دنیا ذرا سا کام کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کا مول مل جائے، بے انتہا مسلمان کھربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اب اطمینان سے سنیے، وقت بھی ہو گیا ہے۔ جن کو عید منانی ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے عید کی نماز نہیں ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی، بکرا ذبح کیا اور عید ہو گئی۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ، اسماعیل علیہ السلام نے آج کے دن یہ کہا تھا، ابو جی جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ذبح ہو جاؤں گا۔ پتہ لگا بقرہ عید میں پہلی رضامندی اللہ سے پہلے کس کی رضامندی؟ ماں باپ کی۔ اللہ سے پہلے کس کی رضامندی آ گئی؟ ماں باپ کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام رسی لے گئے، اپنے بیٹے کے پیر اور ہاتھ باندھے رضامندی سے، اور کہا بیٹا اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ تو تڑپے نہ۔ لیکن جب چھری پھیرنے لگے اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابو جی رک جائیے۔ فرمایا بیٹا کیا بات ہو گئی؟ کہیں نعوذ باللہ ارادہ تو نہیں بدلا؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ رسیاں کھول دو تاکہ ہمارے بعد جب دنیا اتہاس لکھے گی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ایک باپ نے زبردستی بیٹے کو باندھ کے قربان کر دیا تھا۔ کہتا آپ رسیاں کھولیں، آپ جیسا چاہیں گے تو میں ویسا کروں۔ اور جب چھری چلائی نا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹا تھا، اتنی تیز سے چھری چلائی، چھری چلتی نہیں، تو غصے میں چھری اٹھا کے ساتھ ہی میں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی اس پہ ماری زور سے، تو وہ لکڑی ٹوٹ گئی۔ اور چھری کو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگی آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ کہتے ہیں کہ چل جا، اور وہ جو جلیل ہے رب کریم ہے وہ 70 بار کہتا ہے کہ نہیں چلنا۔ اچانک پھر جب دوبارہ زور لگایا، چھری چل گئی، گردن کٹ گئی۔
دل میں خیال آیا کہ چلو میں نے وہ کام پورا کر دیا. جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ بیٹے کی جگہ ایک دمبا جو ہے اس کی گردن کٹی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جانور پیش کر دیا اور فرمایا کہ اسماعیل نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے. آج آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ نے یہ کہا کہ صاحب استطاعت جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں بس وہی قربانی کریں گے. باقیوں نے قربانی کرنی ہے ماں باپ کا کہنا ماننے کی، قربانی کرنی ہے اپنے پڑوسی کی مدد کرنے کی، قربانی کرنی ہے اپنی میں کو ذبح کرنے کی، قربانی دینی ہے اپنی اکڑ کی، قربانی دینی ہے اپنے غرور کی، قربانی دینی ہے اپنے اندر جو جھوٹی شان بنا رکھی ہے. جب ہم اپنے اعضاء کی قربانی دیں گے، سمجھے بات کو؟ نہیں نماز پڑھنے لگے کہ ابا کو سلام نہیں کروں گا، نماز پڑھنے لگے پڑوسی غریب ہے کہتا ہے اس کی ساتھ نہیں دوں گا، نماز پڑھنے لگے سکا بھائی غریب ہے کہ اس کے ساتھ اپنی سلام دعا نہیں ہوگی، نماز پڑھنے لگے بیوی سے ناراضگی ہے. اسلام نے کہا، رسول اللہ نے کہا، شریعت نے کہا کہ قربانی اصل یہ ہے کہ ہم اپنی میں کو مار دیں. سمجھے کہ نہیں؟ اب آئی بقرہ عید کا مطلب سمجھ میں؟ قربانی یہ ہے کہ ہم نے میں کو مارنا ہے، اپنی میں ختم کرنی ہے، اپنے سے غریب سے جھک کے ملنا ہے، اپنے سے کمزور کو اوپر اٹھانا ہے. اور یاد رکھو ایک نقطہ، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کسی کو نیچے گرا دیں تو آپ اس کو زور لگائیں گے نیچے گرانے کے لیے، برائی کریں گے، نقصان بنانے کا پلان بنائیں گے. ہوگا کیا؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ سیڑھی پہ اوپر کھڑا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو نیچے پہنچا دوں دھکیل کے، تو جب آپ اس کو دھکیلتے اس کو نیچے پہنچائیں گے آپ بھی نیچے پہنچ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ. اور اگر آپ اوپر اٹھائیں گے، کسی کی مدد کریں گے اوپر اٹھنے میں، اللہ جب اس کو اوپر پہنچائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اوپر پہنچ گئے. تو اس لیے وقت بھی ہو گیا، ٹائم کم ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. آج کا پیغام یاد رکھ لیجئے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی میں ذبح کرنی ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہے جی، میں تو ترم کا ہوں، میں سلام پہلے نہیں کروں گا، میں صلح کرنے نہیں جاؤں گا، میں اپنے غریب پڑوسی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاؤں گا، میں اپنے باپ کے سامنے ہار نہیں مان سکتا، میں اماں جی سے معافی نہیں مانگوں گا، میں جو دوست 10 سال سے ناراض ہے یہ عید بھی ایسے ہی گزار دوں گا. اگر میں کرتے رہو گے تو کوئی عید منانے کا فائدہ نہیں ہے. اس میں کو ذبح کیجئے، اس اکڑ کو ذبح کیجئے، اس غرور کو ذبح کیجئے. جاؤ ان لوگوں سے ملو جو تمہارے ساتھ بچپن میں رہے، ان سے ملو جنہوں نے مصیبت میں تمہیں سہارا دیا. ان پڑوسیوں کے ساتھ خوشیاں مناؤ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ عیسائی، جن کو اللہ نے تمہارا پڑوسی بنایا، جو سکے بھائیوں سے زیادہ تمہارے عزیز ہیں. شریعت نے کہا کہ پہلے بھائی سے پہلے بھی اس پڑوسی کی مدد کی جائے گی، اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا کھایا جائے گا. اگر آج عید کے دن آپ چاہتے ہیں کہ بقرہ عید منانی ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آج عید کا دن خوشی سے منائیں، تو جو ناراض ہیں ان کو راضی کریں. جہاں آپ کی بے عزتی ہوتی نا جانے میں، من مار کے وہاں جائیے، اللہ آپ سے راضی ہوں گے انشاءاللہ. کر لیں گے جی انشاءاللہ. اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں سارا ہی مال فریزر سے بھر کے نہ رکھ لیو، جو زندگی کو دیں گے وہی واپس آئے گا. بے عزتی دیں گے بے عزتی واپس آئے گی، عزت دیں گے عزت واپس آئے گی. کسی کو دھوکہ دیں گے دھوکہ واپس آئے گا. تو اگر غریب کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے تو اللہ اس کے 10 گنا زیادہ آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو بانٹیے. آج کے دن صرف گوشت نہیں، خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے ساتھ غم بانٹیں، محبتیں بانٹیں.
تو پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس عید کو صحیح طرح منانے کی توفیق عطا کریں گے۔ وآخر دعوانا